السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور ایمان ہارر سٹوریز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکیلا کا گاؤں گلاب نگر سبزہ زار سے گھرا ہوا خوبصورت گاؤں ہے، بلکہ اگر میں گاؤں کے بجائے شہر کا نام دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ اس گاؤں میں ایک گھر ندیم کا تھا، جس میں وہ اپنی رفیق حیات انم کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ انم باپردہ خاتون تھی، وہ حسن میں یکتا، شرافت میں مثالی تھی۔ شہر کی جو بھی خاتون اس سے ایک بار ملاقات کرتی تو اس کے اخلاق کی تعریف کے بغیر نہ رہتی۔ انم کی گہری اور پکی سہیلی شکیلا تھی، جس سے انم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دل کے راز اور وہ باتیں جو وہ دوسروں سے شیئر کرنے سے کتراتی تھی بآسانی کر لیتی تھی۔ انم کی شخصیت دوسروں سے منفرد تھی۔ انم کے گھر جب بھی شکیلا جاتی تو ہر دفعہ حیران ہوئے بغیر نہ رہتی، کیونکہ انم کے گھر میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی رہتی جو دماغ کو فرحت بخشتی۔ کئی مرتبہ شکیلا نے انم سے اس خوشبو کی انفرادیت کی وجہ جاننی چاہی، مگر وہ حقیقت پر پردہ رکھتی اور ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی۔ شکیلا کو انم کے فریج سے بے موسمی پھل ملتے، جن کا جواب بھی وہ کبھی تلاش نہ کر پائی۔ ایک دن جب وہ انم کے گھر آئی تو تقریباً حواس باختہ ہو کر اچھل پڑی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ انم کے روبرو ایک بہت ہی زہریلا اور ڈراؤنا سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ انم بھی اس سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آس پاس سے بے خبر دیکھی جا رہی تھی۔ دونوں کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوں، لیکن جب شکیلا نے بغور دیکھا تو وہ انم کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ آہستہ انداز میں بول رہی تھی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ کو دیکھ کر سہمی ہوئی بیٹھی ہو، وہ محض اس ڈر سے کہ کہیں سانپ کاٹ نہ لے حرکت نہ کر رہی ہو۔ اس خیال کے آتے ہی شکیلا نے ایک ڈنڈا جو اس کے پاس ہی پڑا تھا اٹھایا اور اس سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، مگر انم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اس عمل سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ تعمیل حکم کی خاطر شکیلا نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا پھینک دیا۔ اب سانپ اپنی ہیبت بدلنا شروع کر دی اب سانپ نے اپنی ہیئت بدلنا شروع کر دی اور کچھ ہی پل کے بعد وہ انسانی روپ میں تھا۔ یہ کوئی 30 سال کا جوان تھا، جس کا حسن آنکھوں کو حیران کیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شکیلا کے منہ سے ایک عجیب آواز برآمد ہوئی، تو انم نے بروقت اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ شکیلا کی آواز سنتے ہی سانپ اب غائب ہو گیا تھا۔ شکیلا کی سوالیہ نظروں کا مفہوم انم سمجھ چکی تھی۔ اب سوائے اسے اپنا ہمراز بنانے کے اور کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ اس نے اب تک اس راز کو چھپائے رکھا تھا، مگر اب جب کہ اس پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی تو کوئی ایسا جواز نہ تھا جو اسے روکے رکھتا کہ وہ اسے صورتحال سمجھائے۔ اس نے بتانا شروع کیا، دیکھو شکیلا، یہ ایک راز ہے، اور ایسا راز جو میں تم پر کسی صورت افشاں نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ مجھے امید ہے کہ تم ایک دوست ہونے کے ناطے اس کو اپنے دل میں ہی دفن رکھو گی۔ شکیلا نے ہاں میں سر ہلایا اور وعدہ کیا کہ یہ محض راز ہی رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، آج مجھے اپنے شوہر ندیم سے بات کر لینے دو، پھر سب بتا دوں گی، کیونکہ اس نے مجھے منع کر رکھا ہے، اس لیے مجھے کل تک کا وقت دو۔ ٹھیک ہے، شکیلا نے کہا، اور پھر وہ وسوسوں اور طرح طرح کے خیالوں میں گھری گھر آ گئی۔ رات اس کی جیسے کانٹوں پر سو کر گزری۔ ساری رات اس کا ذہن اس ناقابل فراموش واقعہ پر اٹکا رہا۔ اگلے روز وہ صبح سویرے ہی اصلیت جاننے کے لیے انم کے گھر گئی، مگر دروازے پر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے کان لگا دیے۔ اندر انم اور ندیم کسی بات پر بحث کر رہے تھے، کیونکہ انداز گفتگو ایسا ہی تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ گفتگو کل کے راز کے بارے میں تھی۔ انم سے ندیم مخاطب تھا، دیکھو انم، اپنا راز کسی کو نہ بتاؤ، ورنہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، جس کا سامنا کرنے کی نہ تم میں ہمت ہوگی اور نہ ہی مجھ میں۔
اس لیے یہ بچگانہ ضد چھوڑ دو۔ وہ جان لیں گے کہ ہم انسان نہیں ہیں، پھر ہمیں اس دنیا سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے اور کیا گزر سکتی ہے، جبکہ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم دونوں کس طرح چھپ چھپا کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہماری جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، اور اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ بہتر ہمراز ثابت ہو سکتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ شاید کہ وہ مزید بات کرتے، مگر آہٹ نے اطراف کی طرف متوجہ کیا۔ اب وہ دونوں چپ ہو گئے، جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر ندیم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ شاید وہ اس گفتگو کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ انم نے بتانا شروع کیا، شکیلہ، ندیم اصل میں قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا ہے اور میں ایک انسان ہوں۔ انم کی بات سن کر مجھے کوئی خاص تشویش نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حقیقت میں کچھ دیر پہلے سن چکی تھی۔ انم نے پھر بتانا شروع کیا، میں ایک پاگل لڑکی تھی۔ میرا مشغلہ فقط بانسری بجانا تھا۔ کم عقل ہونے کی وجہ سے ہر ایک میری نادانی سے فائدہ اٹھاتا۔ عورتیں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی اور بدلے میں ایک آدھ روٹی مل جاتی۔ لڑکے بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ہر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں جو عقل سے آ رہی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں والوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ مجھے گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے بقول میں ان کی عزت خراب کرنے کا موجب تھی۔ مجھے برا بھلا کہہ کر تشدد کیا گیا اور مجھے گاؤں بدر کر دیا گیا۔ میں گاؤں کے باہر آموں کے باغ میں جا بیٹھی۔ بھوک پیاس نے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ ہمت جواب دے گئی، نکاحت سے میں بے حال ہو گئی۔ اس وقت میری خبر گیری صرف اللہ کی ذات کرتی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی، لیکن بانسری بجانے کا میرا عمل نہ رکا۔ دوسرے روز میں گرتی پڑتی اٹھی اور آموں کے باغ سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگی، اور پھر میں اس طرح ویرانے میں جا پہنچی جہاں جنوں کا قبیلہ آباد تھا۔ ویسے جنات کون سا نظر آتے ہیں، وہ تو ایک طرح کی ہوا ہوتے ہیں۔ بس میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے والی تھی، پھر آہستہ آہستہ رات نے بھی اپنا پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ اب روشنیاں بھی ظاہر ہو گئی۔ یہ جنات کے مکان تھے۔ جس درخت کے نیچے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس پر ایک جن بیٹھا تھا۔ وہ قبیلے کا سردار تھا۔ کچھ دن بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس شادی میں کسی ایسے ساز کی تلاش میں تھا جسے سن کر سب اب مبہوت رہ جائیں۔ اس نے جب مجھ سے بانسری بجاتے سنا تو اس کی تلاش مجھ پر ختم ہو گئی۔ اسے میرا بانسری بجانا بہت پسند آیا۔ وہ درخت سے اترا اور چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں اس کے وجود سے بے خبر تھی کہ پھر اچانک مجھے اپنے قریب دلکش مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی، جسے سونگھتے ہی میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے گیا۔ میں ہوش میں آئی تو جنوں کی یہ دنیا مجھے اپنی ہی دنیا کی طرح لگی۔ میں نے یہاں بھی اپنا مشغلہ نہ چھوڑا۔ بانسری میرے ہاتھ میں تھی، میں نے منہ سے لگایا اور ساز بکھیرنا شروع کر دیے۔ آج اس جن کی بیٹی کی شادی تھی اور مجھ سے کیا کام لیا جا رہا تھا۔ میں تمام حالات اور واقعات سے بے نیاز تھی، بس اپنی ہی دنیا میں مست تھی۔ شادی میں شریک سبھی مہمانوں کو میری بانسری کی آواز بہت پسند آئی۔ سب لوگ اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے میرے اوپر سونے کے سکوں کی برسات کی، لیکن یہ سب میرے لیے بے قیمت تھے۔ میں نے ان کی طرف خاص توجہ نہ دی، اپنی دھن میں مگن رہی۔ بارات میں شریک ایک جن میری سادگی دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ میں ان سب سے بے رغبتی برت رہی تھی۔ میری اداسی ان کو بھا گئی۔ شادی کے بعد وہ مجھے ایک جگہ لے گیا۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور پیار کا اظہار کرنے لگا۔ میں بس ہوں ہاں کرتی رہی۔ اسے میرا انداز گفتگو مشکوک کر گیا۔ وہ مجھے لے کر جنوں کے ایک بڑے عامل کے پاس گیا تو عامل نے میرے پاگل پن کا انکشاف کیا، تو اس رحم دل جن نے عامل سے درخواست کی کہ وہ مجھے ٹھیک کر دیں۔ چنانچہ میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگی۔ جب میں مکمل صحتیاب ہو چکی، تب مجھے خبر ہوئی کہ میں انسانوں کے درمیان نہیں ہوں، بلکہ جنوں کی دنیا میں ہوں، اور ایک رحم دل جن نے میرا علاج کروایا ہے۔
اور مجھ دکھیاری پر رحم کھاتے ہوئے اس نے علاج کروایا ہے وہ ندیم ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور میری ذات کا علم اسے یا علاج کرنے والے عامل جن کو تھا۔ اس نے میرا علاج تو کروا دیا لیکن میرے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ میں ایک جن کے ساتھ ہوں۔ چند اور جنات کو بھی محسوس ہو گیا کہ ایک انسان ہم میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے اس دنیا سے باہر نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ پھر ایک رات جب میں اکیلی تھی 5 جن آئے۔ ندیم اس جگہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا۔ میں خوفزدہ تھی۔ ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ ادھر ندیم کو بھی کسی طرح پتہ چل گیا میرے ساتھ کیا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ فوراً سے پہلے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور گڑگڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے ان سب سے التجا کی کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ مجھے انسانوں کی دنیا میں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر ان جنات نے مجھے کچھ نہ کہا اور ندیم کی بات مان کر وہ واپس چلے گئے۔ وہ مجھے وہاں سے پھر ایک جگہ لے گیا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور میں بھی اس سے پیار کرنے لگی، البتہ اس واقعے سے بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے ندیم سے کہا مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، پلیز انسانی دنیا میں مجھے چھوڑ دو۔ ندیم میری کیفیت سمجھ گیا اور اس نے اس معاملے میں اپنے باپ سے مدد لی۔ اس معاملے میں اپنے باپ سے بات کی۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا باپ اس کی مدد کرے گا اور ہم دونوں کی شادی کروائے گا، مگر اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے سیدھا بڑے سردار کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر سردار بہت برہم ہوا کہ ایک انسان اور ایک جن کا ملاپ ممکن نہیں، کیونکہ آگے نسل کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اور پھر سردار جن نے ندیم کے باپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، ندیم مجھ کو چھوڑ دے۔ مگر ندیم نے سردار کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سرعام سب کے سامنے کہا کہ میں اس لڑکی انم سے ہی شادی کروں گا۔ ندیم کی بات سن کر سب میں اشتعال پھیل گیا اور پھر ہم دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور بہت سخت اور کڑی سزائیں دینا شروع کر دی۔ ندیم کی محبت پاکیزہ اور حقیقی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ لاکھ جتن کے بعد بھی وہ ہمیں جدا نہ کر سکے۔ ایک رات وہ جن جو مجھے اپنی بیٹی کی شادی پر بانسری بجانے کے لیے اپنے گھر لے گیا تھا، وہ اس جگہ آن پہنچا۔ اس نے ہم کو جیل سے فرار کروا کر ایک خفیہ مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ صبح ہوتے ہی اس دنیا سے بہت دور نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ہم دونوں صبح سویرے وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب سردار کو علم ہوا تو اس نے ہمیں بہت تلاش کروایا مگر ہم اس دنیا میں چلے آئے۔ وہ رحم دل جن جس نے ہمیں جیل سے فرار کرایا تھا، اس نے عامل جن سے التجا کر کے ہمارے گرد ایک مضبوط حصار قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اور ندیم جنات کی نظر سے پوشیدہ ہیں، مگر ابھی بھی وہ ہماری کھوج میں ہیں۔ میں خداوند سے ہر روز دعا کرتی ہوں کہ وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ندیم کو پکڑ کر لے جائیں گے، اور تم نے جس سام کو دیکھا ہے یہ وہی رحم دل جن ہے جس نے ہمیں جیل میں بچایا تھا۔ یہ اکثر ہم سے ملنے آتا رہتا ہے اور حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا اور پھر جو قسمت میں ہوا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک اور سٹوری، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک اور سٹوری جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن کے حافظ تھے اور بہت دیندار تھے۔ ان کا نام قاری اسلم تھا۔ میں بچپن میں اپنی نانی کے گھر رہتی تھی۔ اس گاؤں کی سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور سڑک بھی کچی تھی۔ قاری اسلم ہر روز مغرب کے بعد شہر جایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے قرآن کا مکمل حفظ کر لیا اور قاری صاحب کو اپنے گھر اسی شام دعوت پر لے گیا۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چلے جاتے اور عشاء کی اذان سے پہلے واپس آتے تھے، مگر اس دن وہ اپنے شاگرد کے گھر چلے گئے۔
رات عشاء کی نماز وہیں ادا کی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو 10:30 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ رات کو گاؤں کی وہ سڑک بالکل سنسان ہوتی تھی۔ قاری صاحب اپنی سائیکل پر آ رہے تھے کہ انہوں نے باغات میں جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہاں جنات کے گھر دیکھے جو کہ بہت پرانے انداز میں تعمیر کیے گئے تھے۔ قاری صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنی سائیکل سے نیچے اتر گئے کیونکہ وہاں صرف اور صرف باغات ہوتے تھے، وہاں تو کسی کا بھی گھر نہیں تھا۔ قاری اسلم کو دیکھ کر ایک جن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج میری بہن کی شادی ہے، آپ میری بہن کی شادی میں شرکت کریں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ انہیں وہ جنات انسانی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور انہیں دین کی تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کو بتائی مگر کسی نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ کافی عرصے سے اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ اچانک ایک دن وہ جن قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ میرے ساتھ چل کر ان پر دم کر دیں اور صحت یابی کی دعا کریں۔ قاری صاحب مان گئے۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے اور اس کی نانی پر دم کیا، کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھی اور پانی پر دم کر کے بھی دیا۔ قاری صاحب کے دم سے اس جن کی نانی کی صحت اچھی ہو گئی۔ جن کی نانی نے قاضی صاحب کو اپنے چند بال کھینچ کر دیے اور بولی کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو میرے ان بالوں کو آگ کے سامنے لے آنا، لیکن اگر تم نے میرے یہ بال گم کر دیے تو مرتے دم تک ہم تمہیں تکلیف دیں گے۔ قاری صاحب وہ بال لے کر اپنے گھر آ گئے اور خوشی سے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی۔ انہوں نے اپنے گھر کی گیلری پر وہ بال رکھ دیے۔ تقریباً 1 سال بعد قاری صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 5 لاکھ جمع کروا دیں تاکہ ہم اس کا علاج شروع کر سکیں، مگر یاد رہے کہ آپ کے بچے کی جان آپریشن کے بعد بھی جا سکتی ہے۔ قاری صاحب فوراً گھر واپس آئے اور وہ بال ڈھونڈنے لگے۔ وہ گیلری پر چڑھے تو بال اس جگہ موجود ہی نہ تھے جہاں انہوں نے رکھے تھے۔ اس وقت قاری صاحب کو زوردار جھٹکا ملا اور وہ گیلری سے زمین پر منہ کے بل نیچے گرے۔ قاری صاحب بے ہوش ہو گئے مگر جب انہیں ہوش آیا تو ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنات نے انہیں بہت بڑی تکلیف پہنچائی اور انہیں پاگل بنا دیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمیں ایک گروپ ممبر نے ان باکس میں بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ایسے واقعات کا یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے قاری صاحب آج بھی زندہ ہیں اور وہ بھی نیم پاگل ہیں اور ان پر اب بھی جنات آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے جنات سے محفوظ رکھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔